فوز بريد الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صلوات على محمد وآل محمد حضرت گرامی پروردگار متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش عزا پر آنے کی توفیق عطا کی اور اس فرش عزا پر اپنا حصہ ڈالنے کی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا کی۔ ہم اس قدر گناہگار ہیں، اس قدر خطاکار ہیں کہ ان خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے سید الشہداء کا در اتنی آسانی سے کھل گیا ہے کہ مولا رضا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حسین کی خاطر ایک آنسو بہا دے تو اس کے تمام گناہ ایسے بخش دیے جائیں گے جیسے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ یہ حسین کا در ہے کہ جب کوئی شعر کہتا ہے، میرے ابھی ایک نونہال بچے نے اپنی کوشش کی، اور میں یہ بچوں سے بھی کہوں گا کہ میرے بچوں آپ تیاری کیا کریں، موقع ہوتا ہے، 5-7 منٹ تو ہوتے ہیں، آپ آئیں، کوشش کریں، پڑھیں، اور اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، بچوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، کوشش کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہ ہے کہ من قال فینا بیتا شعر بن اللہ بیتا فی الجنہ۔ دیکھیں بیت کیا ہے؟ لفظ بیت امام نے کتنے خوبصورت انداز میں اس کو سمجھایا۔ بیت گھر کو بھی بولتے ہیں، بیت شیر کے بند کو بھی بیت بولتے ہیں۔ شیر میں جو بند ہوتا ہے نا، اشعار کا جو بند ہوتا ہے اس کو بھی بیت کہا جاتا ہے، نظم میں بیت ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا من قال فینا بیتا شعر، جو ہمارے لیے ایک بیت کہے گا، بن اللہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اسے بیت دے دے گا۔ جو ایک بیت یہاں کہے گا، جو ایک شعر یہاں کہے گا، اللہ جنت میں ایک گھر اسے دے دے گا۔ اچھا، کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شاعر ہوں، کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر صرف پڑھ بھی دیں تو اللہ جنت میں کتنا، یعنی سید الشہداء کا در کتنا وسیع ہے، حسین ابن علی کا در کتنا کریم ہے، اہل بیت اطہار کا در کتنا وسیع ہے، مگر یہ کہ ہم یہاں پر آ جائیں اور کچھ پڑھنا شروع کر دیں، کچھ کہہ دیں، کچھ ان کی خاطر اپنی کوشش کر دیں۔ اور کمال یہ ہے کہ آج کچھ تمہیدی گفتگو امام حسین کی خاطر کہنا چاہ رہا ہوں، آپ غور کیجئے، دیکھیے حضرت گرامی، ایک انسان کا حسب ہوتا ہے، ایک انسان کا نسب ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے عنوان پر گفتگو کروں گا، لیکن روزانہ کچھ تمہیدی گفتگو 5-7 منٹ ہوا کرے گی۔ انسان کا حسب کیا ہوتا ہے؟ انسان کا حسب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کس قدر لائق فائق ہے۔ اس
حسب یعنی کیریکٹر کہتے ہیں اسے. انسان خود کیا ہے، انسان خود کیا ہے اس کو حسب کہتے ہیں. کوئی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ہے، وہ اس کا حسب ہے. کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ انجینئر ہے، وہ اس کا حسب ہے. کوئی مثال کے طور پر اکاؤنٹنٹ ہے، وہ اس کا حسب ہے. کوئی مثال کے طور پر کاریگر ہے، وہ اس کا حسب ہے. تو جو اس کی فیلڈ ہے، جو اس کا کردار ہے، وہ اس کا حسب ہے. اور ایک ہوتا ہے اس کا نسب. نسب کیا ہوتا ہے؟ خاندان. خاندان ہوتا ہے نسب، سلسلہ نسب. خاندان ہوتا ہے نسب. نسب یعنی میں اپنے باپ سے ہوں، وہ اپنے والد سے ہے، تو کس سلسلے سے ہے؟ این ممکن ہے کہ نسب بہت عالی ہو. توجہ کیجئے گا، میرے اس جملے پر ضائع نہیں کیجئے گا، میں کسی بات پر پہنچانا چاہتا ہوں. این ممکن ہے کہ نسب بہت عالی ہو، نسب بہت کمال کا ہو. بھائی بہت اچھے خاندان سے، بہت کمال کے خاندان سے، خاندان میں کوئی پائلٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، بڑے اچھے خاندان سے ہے، لیکن خود کچھ نہیں کرتے، ناکارہ بیٹھے، روٹیاں توڑ رہے باپ کے پیسوں کی، فارغ بیٹھے ہیں، کام چور ہے. تو نسب بھی اچھا ہونا چاہیے انسان کا، حسب بھی اچھا ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسب اچھا ہو، نسب اچھا نہ ہو. خود بہت اچھا ہے لیکن خاندان اتنا لوگوں کا معلوم نہیں ہے، معروف نہیں ہے، غیر معروف خاندان سے ہے، لوگ نہیں جانتے اس کے خاندان کو. یہ بھی ہوتا ہے. بہت بڑے شخصیت ہو کوئی، لیکن خاندان معلوم کرنے جائیں تو خاندان معلوم نہ ہو. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، توجہ کیجیے گا، اگر یہ بات سمجھ میں، حسب سمجھ میں آ گیا. حسب ذاتی صفت کو کہتے ہیں، نسب خاندان کو کہتے ہیں. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو اب آئیے اس حدیث پر جو مسلمان تو سب ہی مانتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین کا حسب دیکھنا ہو اور حسین کا نسب دیکھنا ہو، اگر حسین کا نسب دیکھنا ہے تو حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین کا خاندان مجھ سے ہے. اور حسین کا حسب دیکھنا ہو، حسین کا کردار اور کیریکٹر دیکھنا ہو، میں حسین سے ہوں، میری ذات حسین سے ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میری ذات حسین سے ہے. حسین کا حسب دیکھنا ہے، حسین کا خاندان دیکھنا ہے تو رسول اللہ سے ہے. اور اگر حسین کا حسب دیکھنا ہے، حسین کا کیریکٹر دیکھنا ہے، حسین کی ذات دیکھنی ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں خود حسین سے ہوں. یعنی کیا مطلب؟ اس حدیث کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں، سنیے گا انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے. بھائی 3 شعبان سن 4 ہجری سے لے کر 10 محرم سن 61 ہجری تک حسین و منی، حسین مجھ سے ہیں. 3 شعبان سن 4 ہجری سے لے کر 10 محرم سن 61 ہجری حسین مجھ سے ہیں. حسین کا تعارف کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہے، حسین رسول کے نواسے ہیں. 61 ہجری 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے حضرات گرامی. لہذا یہ اتنی متفق علیہ حدیث ہے، اتنی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی اس پر کوئی غور کر لے، اس پر اگر کوئی غور کر لے تو جو کہا گیا، جو کہا گیا، گڑھا گیا، بیان کیا گیا، رسول نے کہا بھی ہو یا نہیں بھی کہا ہو، ان سے منسوخ کر دیا گیا، وہ سارا ایک طرف رکھے اور صرف ایک حدیث لے کر آئیں، حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے،
میں حسین سے ہوں، میری ذات حسین سے ہے. یعنی اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہو، تو یہ وجہ ہے کہ حسین کی شہادت کی وجہ سے کہہ رہے ہو. کیا فضائل لے کر آؤ گے؟ کیا حدیثیں لے کر آؤ گے؟ حسین منی وانا من الحسین. اور دوسری حدیث وہ بھی بہت کمال کی ہے. کیا حدیث ہے؟ الحسن والحسین. یہ دونوں حدیثیں میں اسے تمہید امام حسین کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں کہ انہی مجلسوں سے آپ کو دلائل ملتے ہیں. کچھ بات کرنے کی نوبت جب آتی ہے تو انسان کے پاس کچھ گفتگو ہونی چاہیے. لہذا سنیے گا اس بات کو. کوئی آپ کو کوئی حدیث پیش کر لے، یہ ہوتا تو یہ ہوتا، وہ ہوتا تو وہ ہوتا، ہوتا تو ہوتا، ابھی دیکھا جاتا، لیکن ابھی جو ہے وہ تو سن لیجئے نا. تو کیا میں پیش کر رہا ہوں؟ کہا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت کے جوانوں، یہ سب نے مانا، متفق علیہ حدیث ہے. تمام برادران اہل سنت سب اس کو مانتے. جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے نہیں، سردار ہیں. یعنی جب بچپنے میں مسجد نبوی میں خطبے کو روک کر جب حسنین کو دیکھا کہ وہ ایک عبا کے دامن میں پیر الجھا تو امام حسین کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور پھر فرمایا اعرفوا ھذا، ان کو پہچانو. اور پھر فرمایا یہ دونوں وہ ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یعنی تم جنت کہاں تلاش کر رہے ہو؟ یہ ہے سردار. تو اب کوئی کسی کے پیچھے نہ جائے، حسین کے پیچھے آئے. کوئی کسی کے پیچھے نہ آئے، حسین کے پیچھے آئے، جنت کی جوانوں کے سردار کے پیچھے آئے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا. اور وہ کیا پتہ چل گیا؟ وہ یہ پتہ چل گیا کہ جنت میں جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. عزیزان گرامی، میں اخلاق اہل بیت پہ کل کچھ گفتگو کر رہا تھا اور آج اسی کو کچھ آگے بڑھاؤں گا. رسول اسلام کے اخلاق جب مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ یہ وہ اخلاق ہیں کہ انک لعلی، قرآن نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، یہ وہ اخلاق ہیں کہ جو عظیم اخلاق ہیں. جب سوال کرنے والے نے کہ آج کچھ ماشاءاللہ نئے چہرے نظر آ رہے اور یہ بہت خوشائن بات ہے کہ ماشاءاللہ جوانوں کی اتنی اچھی تعداد ہے، اور میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ حضرات آتے رہیں کیونکہ یہ وہ عنوان ہے کہ جس میں بہرحال ظاہر یہ باتیں میرے لیے اپنے لیے بھی ہے کہ اس میں ہمیں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور ہر لمحہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان باتوں کو سنیے. بہت کم ممبر سے بیان ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں ایک بہتر بات پیش کی جائے، ایک ایسی بات پیش کی جائے جو آپ نے بہت کم سنی ہو، نہ سنی ہو، تاکہ آپ کی خدمت میں کچھ نئی روایتوں کو پیش کیا جائے جو ذاکرین علماء حضرات نہیں پیش کرتے. تو سنیے گا اس بات کو. جب مولا کائنات سے پوچھا کہ رسول اسلام کے اخلاق گنوائیے تو اس نے کہا کہ مولا نے فرمایا کہ تو مجھے گنوا کے اللہ کی نعمتیں کتنی. اس نے کہا کہ میں نہیں گنوا سکتا. فرمایا کہ کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی نعمتیں تو قلیل ہیں، جو قلیل نہ گنوا سکے وہ عظیم کیا گنوائے گا؟ جو قلیل نہیں گنوا سکتا وہ عظیم کیا گنوائے گا؟ اب یہاں تک اگر بات سن لی آپ نے، رسول اسلام کو اللہ نے 3 باتیں بیان کی، جو میں ویسے تو بہت باتیں بیان کی، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن اخلاق کے عنوان سے جو میں آج کی حد تک پیش کرنا چاہ رہا ہوں جتنی بات ہو سکی، 3 باتیں. سورہ اعراف کی 199 آیت، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. 3 باتیں رسول اللہ سے کہی کہ اللہ کے رسول ہے اے میرے حبیب آپ یہ 3 باتیں کر لیجئے تو یہ اخلاق کا کمال ہے. خذ العفو، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، ظاہر سی بات ہے. ایک بات تو یہ کہ خذ العفو، معافی کو تھام لیجیے. خذ العفو،
وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیجئے. اور تیسری بات تو بہت زیادہ پیش آتی ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کو اگنور کیجئے، جاہلوں کو چھوڑ دیجئے. تین باتیں دوبارہ سنیے گا. خُذِ الْعَفْوَ، معافی کو تھام کے رکھیے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیتے رہیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلین کو درگزر کیجئے، جاہل لوگوں سے درگزر کیجئے، منہ پھیر لیجئے، کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں، درگزر کیجئے. اب یہ بڑا مشکل کام ہے، تینوں ہی کام مشکل ہے. پہلا کام تو پہلے مرحلے پہ زیادہ مشکل ہے. کسی نے کچھ کر دیا تو مہینوں سالوں چلائیں گے، اس نے ایسا کیوں بولا، ایسا کیوں کیا اس نے. اب تو دیکھیں کہ اب ہم نے ان کو نانی نہ یاد دلا دی، اب ہم نے ان کو دادی نہ یاد دلا دی. اگر ان کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس بھی یہ ہے، وہ یہ کر سکتے تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو طاقت دی، اللہ نے آپ کو ہمت دی، کمال ہی یہ ہے. مولا فرماتے، مولا یہ کہتے کہ معاف کر دینے کا کمال یہ ہے کہ جب استطاعت ہو پھر معاف کرو. بھائی وہ معافی تو معافی نہ ہوئی نا کہ میں کمزور ہوں تو میں معافی کروں گا اور میں کیا کروں گا، بدلہ لینے کی طاقت ہی نہیں ہے. ایک شخص نے مجھے بہت زور سے سمجھانے کے لیے جھاپڑ مارا، تھپڑ مارا، اور وہ بہت لہیم شہیم ہے، بہت قدآور ہے. میں نے کہا جاؤ معاف کیا. تو کہے گا تو معافی کرو گے اور کیا کرو گے. کمال تو یہ ہے کہ ایک پس قد کا یا ایک چھوٹا بچہ مجھے زور سے تھپڑ مارے اور میں اس کو بدلہ لے سکتا ہوں. میں کہوں خدا کے لیے معاف کیا، یا میں کہوں کہ چلو ہو گئی، مسٹیک ہو گئی. بسا اوقات انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، سامنے والے کو ریئلائز ہو جاتا ہے، وہ معافی مانگنے آتا ہے، لیکن ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور اس کے بعد اللہ سے تقاضا کرتے ہیں اے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دیں. مخلوق کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ مولا سجاد کی دعا ہے. مولا فرماتے کہ تم مخلوق کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو، اللہ سے ویسے کلام کر رہے ہو اور اللہ سے اس وقت تم معافی کے طلبگار ہو جبکہ تم سے کئی لوگ معافی کے طلبگار ہیں. ان کو تو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے. بہت لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی. بہت دفعہ کوئی آپ کے انڈر میں کام کرتا ہے، کوئی آپ کے دکان پہ کام کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، آپ کسی جگہ پر سیٹ ہیں، کسی اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے نیچے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. کوئی اونچ نیچ، کوئی گڑبڑ ہو گئی، آپ نے اس کے اوپر سختی برتنا شروع کر دی. آگے سیلری نہیں ملے گی، آگے بونس نہیں ملے گا، آگے سے چھٹیاں نہیں ملیں گی. یہ رویہ کریمانہ رویہ نہیں ہے. پھر اللہ سے کہنا ہے پروردگار تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے، تو ہمارے گھر میں رحمت نازل کر. اپنے ماتحتوں کو کے ساتھ تو اچھا کیجئے، اللہ آپ پر اچھا. میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. خذ العفو، معافی کو تھام کے رکھیے. ایک شخص آیا امام ششم کے پاس، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد درود پڑھو صلی علی محمد. بول تو نہیں ہو رہے، گھبرا تو نہیں. آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ فرزند رسول کوئی اسم اعظم سکھا دیجئے. اب وہ ہر ایک کو ہوتا ہے، جو عملیات کرتے ہیں وہ تو ان کو معلوم ہے. ماشاءاللہ یہاں پر تو بہت سارے لوگ تسبیحاں وغیرہ کرتے ہیں. اسم اعظم پتہ چل جائے تو نظام تہو بالا ہو سکتا ہے. اسم اعظم میں تو بڑی طاقت ہے. کہ مولا اسم اعظم بیان کر دیجئے، میں دیکھیے کس طرح سے جو ہے وہ سب ظالموں سے انتقام لوں گا. امام نے فرمایا اچھا یہ بھی تو آپ کے پاس کوئی کمال آ جانا کمال نہیں ہے.
کمال کو سنبھال کر رکھنا کمال ہے. کوئی چیز آ جائے تو کمال نہیں ہے، اس کو بہترین طریقے سے سنبھال کے رکھنا کمال ہے. بہت دفعہ انسان عبادتیں کرتا ہے، اس کو نور حاصل ہوتا ہے، کرامتیں حاصل ہوتی ہیں. نماز شب پڑھیے، اللہ آپ کو بہت کرامتیں دے گا. تسبیح فاطمہ متواتر پڑھیے، اللہ بہت کرامتیں دے گا. سنبھال کے رکھنا بہت کام ہے اس میں. سنیے گا اس بات کو. امام نے فرمایا اچھا میں تجھے اس میں اعظم تعلیم دیتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، ایک کام کر، مدینہ سے باہر نکل، ایک پل ہے، مدینہ سے باہر نکل، ایک پل ہے، پل پر دیکھ کر آ کہ کیا ہو رہا ہے، پل پر دیکھ کر آ کہ کیا ہو رہا ہے، آ کر مجھے بتا کہ کیا ہوا. گیا مدینہ سے باہر، ایک پل تھا، وہاں سے واپس آیا، آ کر کہنے لگا کہ فرزند رسول میں نے یہ دیکھا، ایک ضعیف العمر آدمی اپنی کمر جھکائے، بڑا خستہ حالت، پل کے کونے سے گزر رہا تھا اور بہت رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ. پھر کیا ہوا؟ کہ ایک گھڑ سوار جوان انتہائی تیزی سے آیا، اس نے اس بوڑھے کو، جبکہ رستہ بھی تھا، دھکا دیا گھوڑے کی مدد سے، اور وہ ایک دم سے جھٹکا کھا کر وہ بوڑھا جو ہے وہ ایک طرف ہو گیا، اور وہ تیزی سے گھڑ سوار جو ہے وہ چلا گیا. مولا کنفرم ایک ظلم دیکھ کر آ رہا ہو. امام نے کہا بالکل ظلم خامخواہ ایک بوڑھے کے اوپر زبردستی گھوڑا مارا، اس نے اس بوڑھے کو دبایا جبکہ وہ اپنا چل رہا تھا. کہا اچھا بھائی تمہارے پاس اس میں اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ کہا مولا میں اس میں اعظم پڑھتا، اس جوان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، یا اس کا کچھ نہ کچھ ایسا کرتا کہ اس کو سبق سکھاتا. امام نے کہا اچھا بہترین. کہا وہ جو بوڑھا ہے نا، وہ جس کو تم نے دیکھا کہ جس کو گھوڑے کی مار لگی اور وہ بہت خستہ حالت تھا، وہ ہمارا شیعہ، ہمارا معتقد تھا، اور اس کے پاس اس میں اعظم ہے، مگر اس نے اس میں اعظم پڑھا نہیں. ہر جگہ اس میں اعظم پڑھنا نہیں ہوتا. اگر تجھے دے دیا ہوتا تو تو نظام کو کہو بالا کر دیتا. اسی لیے میں نے تجھ سے پوچھا کہ جا کے دیکھ کر آ کہ کیا تو کرتا. اگر تو صحیح جواب دیتا تو تجھے سکھا دیتا. ہر شخص جو ہے وہ اس میں اعظم کے لائق نہیں ہوتا. بہت ساری جگہ پر معاف بھی کر دینا ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. انسان کو معاف کر دینے کی عادت رکھنی ہوتی ہے. اس میں اعظم ہے، بہت ساری چیزیں انسان کے پاس ہے. بہت مومنین کہاں کہاں کس کس کمال پر، کس کس جگہ تک نہیں پہنچے ہوئے ہوتے، کہاں کہاں سو رسوخ نہیں ہوتا. مگر کبھی مجمع میں بھی اگر کوئی بیٹھا ہے کسی اثر رسوخ، کسی جگہ تک اثر رسوخ رکھتا ہے، کوئی مومن آپ سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے، مومن نہ بھی ہو، کوئی بھی ہو، آپ سے بدتمیزی ذاتی معاملے میں کبھی نہیں. مولا کی کبھی تعلیمات نہیں ہے کہ ذاتی معاملات میں آپ. میں مولا کائنات کا ایک واقعہ سناتا ہوں. چوتھی خلافت مولا کی ظاہری طور پر، مولا تو دلوں کا امام جو ہے وہ چوتھی خلافت کا محتاج نہیں ہوا کرتا. ظاہری طور پر خلافت مولا کی ملی ہوئی تھی. اب وہ مسجد کوفہ سے باہر نکلے، جیسے ہی نکلے تو علی کو کوئی پہچانتا نہیں تھا اس وقت کوفہ میں. تو خاتون جو ہے وہ بیٹھی بھی رو رہی تھی. مولا نے سوال کیا کہ بھائی تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ میں نے کھجور خریدے ہیں اور یہ میں اپنے مالک کے پاس لے کر گئی ہوں. میرے مالک نے مجھے حکم دیا تھا کہ کھجور خرید کے لے کر آ. کھجور خرید کے لے کر آئی ہوں تو میرا مالک کہہ رہا ہے کہ مجھے پسند نہیں آ رہے. اب جب میں دکاندار کے پاس جا رہی ہوں تو دکاندار کہہ رہا ہے کہ مجھے تو پسند ہے، میں تو واپس لیتا نہیں ہوں. یہ تو واپس لے جا. میں تو کنیز ہوں. کنیز کیا کرے؟ مالک نے کہا کہ جا کے کھجور لے آ. کھجور خرید کے مالک کو دکھائے تو مالک کہہ رہا ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہے. دکاندار کہہ رہا ہے میں واپس نہیں لیتا. اب میں یہاں راستے میں بیٹھی ہوں اور بڑی پریشان ہوں کہ میں کیا کروں.
مولا نے کہا آجا چل کھجور والے سے بات کرتے ہیں. جیسے ہی کھجور والے کے پاس اس خاتون کو لے کر مولا کائنات چلے. اچھا کھجور والا نہیں پہچانتا مولا کائنات کو, اور کھجور والے نے دیکھا کہ خاتون وہ پھر آ گئی, پہلے آ چکی تھی کھجور واپس کرنے کے لیے, دوبارہ سے آ گئی. اس نے دیکھا کہ ایک مرد بھی ساتھ ہے, یہ نہیں معلوم تھا کہ مولا کائنات ہے یہ علی بن ابی طالب ہے. کہا اچھا تو اب تم گھر کے مرد کو بھی لے کر آئی ہو. اور اس نے زور سے مولا کو دھکا دیا. کہا بھائی تم کیوں آ گئے ہو, یہ اس کا مسئلہ ہے, میں نہیں لے رہا مرضی. اب علی کیا نہیں کر سکتے بھائی, علی کیا نہیں کر سکتے. اگر ایک جنبش ابرو کی دیر ہے, اس کا تو نظام درہم برہم ہو جائے گا. وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ نفس اس قدر مزمحل, ایمان اس درجہ قوی. نفس اس قدر مزمحل, مولا سے وہ جو کی روٹی ٹوٹتی نہیں تھی نا. بعض دفعہ ابو ذر نے دیکھا کہ جو کی روٹی ٹوٹتی نہیں ہے, اس پہ شاعر نے شعر کہا کہ نفس اس قدر مزمحل, یعنی انسان میں طاقت نہیں ہے. نفس اس قدر مزمحل, ایمان اس درجہ قوی. نان جو توڑے نہ ٹوٹے, باب خیبر توڑ دے. اب علی کیا نہیں کر سکتے, اب علی کیا نہیں کر سکتے. مولا کائنات تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا. اچھا جیسے ہی اس نے دھکا دیا, دو بندوں نے دیکھا کہ علی کے ساتھ کیا بدتمیزی ہو رہی ہے. یہاں سے دو آئے, وہاں سے دو آئے. اس نے کہا کیا کیا کر رہے ہو تم. کہا کون ہے بھائی یہ. کہا یہ اس وقت کے خلیفۃ المسلمین ہے, امیر المومنین ہے, علی بن ابی طالب ہے. کہا اچھا اچھا مولا معذرت غلطی ہو گئی. امام نے کہا نا نا نا, اس بلبوتے پر واپس نہیں کرنا کہ میں امیر المومنین ہوں تو کھجور واپس لے. اس وجہ سے واپس لے کہ یہ عورت مظلوم ہے. اس لیے نہیں لینا کہ میں آیا ہوں سفارش کرنے کے لیے, میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ عورت مظلوم ہے. میں اس لیے سفارشی بن کے نہیں آیا ہوں کہ میں اپنے رتبے کے اعتبار سے آیا ہوں. لہذا حضرت گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کر رہا ہوں, عرض یہ کر رہا ہوں کہ مومن خود امیر المومن اپنا ذاتی طور پہ کبھی بھی انتقام نہیں لیتے تھے. اہل بیت نے ذاتی انتقام نہیں لیا ہے. جو انتقام لیا ہے وہ اسلام کی خاطر لیا ہے. جو انتقام لیا ہے ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا ہے. حتیٰ کہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ جنگ خندق میں کیا ہوا. جنگ خندق میں سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ, تینوں قبیلے ہم پر مدینہ پہ چڑھائی کرنے والے, بنو قریظہ, بنو قینقاع, بنو نذیر, تینوں قبیلے, یہودی اور نصرانیوں کے قبیلے اور قریش کے قبیلے, یہ سب مل کر مدینہ پر چڑھائی کرنے والے تھے. اب پریشان ہو گئے اس لیے کہ اسلام کے مسلمان جو ہے بہت کم ہیں اور یہ سارے بڑی تعداد میں تھے. رسول نے سب کو بلایا. سلمان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہمارے فارس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر جب بڑا حملہ ہوتا ہے تو ہم لوگ ایک خندق کھود دیتے. خندق یہ ہوتی ہے کہ ایک بڑا گڑھا کھود دیتے, چاروں طرف جتنی باؤنڈری ہوتی ہے اس طرف بڑا گڑھا کھود دیتے. ابھی لشکر تو بہت دور ہے, اگر ہم سب مل کر رات دن ایک کر دیں تو ایک بڑا گڑھا کھد جائے گا اور وہ اس طرف آ ہی نہیں سکیں گے. تو کہا کہ ہاں یہ بہت اچھا مشورہ ہے. سارے اصحاب جت گئے اور ایک بڑی سی خندق کھود دی مدینہ کے اطراف میں. اب جب وہ سارے قبیلے آئے تو پریشان کہ اتنی بڑی خندق پار کر کے آئیں کیسے. تو عمر بن عبدود, وہ اس نے ایک تنگ جگہ دیکھی, کود کے آ گیا, پھلانگ کر آ گیا گھوڑے کو, اور اس نے کہا کہ مسلمانوں, تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر مر جاؤ تو شہید اور اگر بچ جاؤ تو غازی, تو کون میرے ہاتھوں کا قتل ہونا چاہے گا.
رسول اللہ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے. کمن لہذا، کون ہے اس کے لیے؟ مولا کائنات کھڑے ہوئے، کہا نا یا رسول اللہ. دوسری مرتبہ کہا نہیں اے علی آپ نہیں. کون؟ من لہذا، کوئی اور. اس نے کوئی اور، سب کے حالت دل منہ کو آئے، کلیجے منہ کو آئے، اس لیے کہ وہ 1000 کے برابر سمجھا جاتا تھا، اور اتنی بڑی اس نے چھلانگ لگائی تھی خندق کے لیے، عبور کرنے کے لیے. وہ 1000 کے برابر وہ شخص تھا. جب 3 مرتبہ رسول اللہ نے پوچھا، تینوں مرتبہ مولا کائنات کھڑے ہوئے. اچھا، اتنی دیر میں اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے نیزے کو رسول اللہ کے خیمے میں مار دیا اور رسول اللہ کے خیمے کو پھاڑ دیا. جیسے ہی وہ خیمے کا پردہ تھوڑا سا پھٹا تو اس میں سے نیزہ نکلا باہر. تب رسول اللہ نے کہا، تاریخ میں 1 مرتبہ ملتا ہے، من لہذا القلب، اس کتے کے لیے کون ہے؟ کہا نا یا رسول اللہ. اور ادھر علی چلے. اب رسول نے فرمایا برز الایمان کلہ، آج سارا ایمان، توجہ رکھیے گا، آج سارا ایمان، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، سارا ایمان سارے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی چلے. میں عرض کیا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اہل بیت اپنی جنگ نہیں لڑا کرتے، کبھی بھی اپنا بدلہ نہیں لیا کرتے. لہذا مولا کائنات چلے. مولا کائنات نے کہا کہ بھائی امیر بن عبد الود تو سوار ہے اور میں جو ہے وہ پیادہ ہوں، تو گھوڑے پہ بیٹھا ہے، تو تم نیچے اترا یا میں گھوڑے کا انتظام کروں. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نیچے اتر آتا ہوں. لیکن وہ جیسے ہی نیچے اتر آیا تو اس نے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. جیسے ہی گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹ دیا تو مولا کائنات نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ یہ بے زبان جانور کی ٹانگوں کو کیوں کاٹا تو نے؟ کہا اب اس کی ضرورت نہیں رہی، میں جری میں بہادر. امام نے پہلا حملہ کیا اس پر اور سب سے پہلے عمر بن عبد الود کی دونوں ٹانگیں کاٹی. پہلا حملہ کیا اور سب سے پہلے دونوں ٹانگیں کاٹی. اب بے بس ہو کے گر گیا. مولا کائنات اس کے سینے پہ سوار ہوئے، حملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس نے بدتمیزی کی لعاب دہر امام کے منہ پر تھوکا. انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے. ایسے میں امام کو بھی غصہ آیا. امام اتر گئے، کچھ دیر ٹہلے. جب ٹہل کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کے بعد اس کے سینے پہ چڑھے، ایک بار میں اس کے سر کو قلم کیا اور نیزے پہ سر کو بلند کیا. اور تب رسول اللہ نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے، دونوں جہان کے جنوں انس کی عبادت سے افضل ہے. کیوں؟ سب نے لوگوں نے سوال کیا، یا علی اسی وقت حملہ کر دیتے، یا علی اسی وقت حملہ کر دیتے. علی کا اخلاق دیکھیے، میں اخلاق اہل بیت پہ گفتگو کر رہا ہوں. علی کا اخلاق دیکھیے کہ یا علی اسی وقت حملہ کر دیتے، اتر کے پھر حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ اگر اس وقت حملہ کرتا تو اس وقت تھا ذاتی غصہ، اور ذاتی غصے کا بدلہ ہو جاتا، اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا. میں نے اتر کے پہلے اپنے غصے کو تھوکا، پھر اسلام کی خاطر قتل کیا. توجہ ہے ذرا نگرانی. اہل بیت اطہار نے کبھی اپنا بدلہ نہیں لیا. خذ العفو، میں آپ کی خدمت میں بس آخری بات پیش کر چکا. معافی کو تھام کے رکھیے، معاف کیجئے، عادت ڈالیے. کوئی آپ سے کہہ رہا ہے سوری، ایکسپٹ کر لیجئے. عذر پیش کر رہا ہے، مولا کی حدیث ہے، مولا کائنات کی، اقبل العذر من اعتذر الیہ. اس کا عذر قبول کر لو جو تمہیں عذر دے رہا ہے. کوئی وجہ دے رہا ہے نا، تمہیں پیش کر رہا ہے عذر، قبول کر لو.
کیا پتہ سچ کہہ رہا ہو، کیا پتہ واقعی ایسا ہو. لہٰذا حضرات گرامی یہ اہل بیت اطہار کا اخلاق انشاءاللہ کل اور کچھ گفتگو کروں گا. حتیٰ کہ اہل بیت کو جس نے نعوذ باللہ من ذالک گالی بھی دی ہے، اہل بیت نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، کل اس کے اوپر بھی گفتگو کروں گا. لیکن ہاں حضرات گرامی، وہ کہ جو اس کمال کے رتبے پر تھے، جن کا اخلاق اس قدر عالی تھا، ان کا اخلاق اس قدر بلند تھا، کہ حسین بن نمیر تک یہ کہہ رہا تھا علی اکبر کا قاتل سید سجاد کے پاس بعد میں آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے غلہ بھی دیا، رہائش بھی دی. امام نے فرمایا کہ کیسے نہ پہچانوں. بعد کربلا مدینہ سے کچھ دور بیوی شہر بانو کہ گاؤں میں وہ سید سجاد منتقل ہوئے تھے، وہاں چھپتے چھپاتے وہ آیا تھا رہنے کے لیے. امام نے اس کو رکھا 4 مہینے. جانے لگا تو امام نے بہت بڑا نوازا، کہنے لگا پہچانا نہیں. امام نے کہا بھائی کے قاتل کو کون بھولتا ہے، مگر جب ہم آئے تو وہ تمہاری میزبانی تھی. یہ تم ہو کہ جب تم آئے ہو، یہ ہم ہیں کہ جب تم آئے ہو تو یہ ہماری میزبانی ہے. سید سجاد عبید اللہ ابن یزید کے دربار میں جب حاضر ہو رہے تھے، کربلا سے اسیر ہو کر آئے، اسیر کیے گئے. عمر سعد سے یزید نے وعدہ کیا تھا کہ تجھے رے کی حکومت دوں گا. ایک سرسبز و شاداب فارس کے قریب ایک علاقہ، فارس کا ایک علاقہ رے، اس کی حکومت تجھے دوں گا. عمر سعد کی پوری کوشش تھی کہ دربار عبید اللہ ابن زیاد میں جلد از جلد اسیران کربلا کو پیش کیا جائے تاکہ سب سے پہلے انعام حاصل کیا جائے. مگر عبید اللہ نے عمر سعد کو یہ پیغام پہنچایا کہ ابھی اسیران کربلا کو بازار کوفہ میں روک دو. اس نے پوچھا کہ کیوں روک دیا جائے؟ اسیر آ چکے ہیں، قیدی آ چکے ہیں، تو اب روکنے کا کیا سوال ہے؟ تیرے دربار میں پیش کر دیتا ہوں. کہا کہ ابھی دربار سجا نہیں ہے اس طریقے سے، تماشائی ابھی آئے نہیں ہے، کرسیاں ابھی لگی نہیں ہے، بین بجانے والے ابھی آئے نہیں ہیں، ڈھول بجانے والے ابھی آئے نہیں ہیں. لہذا ابھی دربار سج جائے گا تو سب کو بلا لینا، تب تک بازار میں ان کو کھڑا رکھا جائے. جب کافی دیر ہو گئی تو عمر سعد نے دوبارہ سوال کیا عبید اللہ سے کہ عبید اللہ اور کتنی دیر کھڑا رکھے گا ان کو؟ کہا کہ یہ اتنی دیر کھڑا رکھا جائے کہ یہ عام لوگ نہیں ہے، یہ محمد کی نواسیاں ہیں. ان کو کبھی کسی نے بے پردہ تو بہت دور کی بات، ان کی آواز کو بھی نہ سنا ہے. خواہش یہی ہے میری کہ ایک ایک کوفہ والا ان کو بے پردہ اور بے مکنا اور چادر دیکھ لے. عبداللہ ابن مکتوم ایک نابینا صحابی جب بازار کوفہ میں جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا، ایک نابینا صحابی کہتے ہیں کہ انہیں نہیں اندازہ تھا، وہ بھی باہر کھڑے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ علی کی آواز ہے، خدا خیر کرے، کاش کہ میری آنکھیں ہوتی تو میں ضرور علی کا دیدار کر لیتا،
برابر کے صحابی نے ٹوکا اور کہا کہ تو خدا کا شکر ادا کر، علی کی شہادت تو بہت پہلے ہو گئی، آج اسی کوفہ میں علی کی بیٹی کو لایا گیا ہے اور یہ علی کے لہجے میں جناب زینب کبریٰ خطبہ دے رہی ہے، لہجہ تو علی کا ہے مگر جناب زینب ہے۔ تو اس نے کہا تو میں جناب زینب ہی کو دیکھ لیتا، کہا تو کیا سمجھتا ہے جناب زینب کو جو لایا گیا ہے تو کس انداز سے لایا گیا ہے؟ کہا یقیناً محمل میں بیٹھی ہوں گی، پردے کے ساتھ ہوں گی۔ کہا نہیں، پردے کے ساتھ نہیں ہے، بے کجاوا ہماریوں پر بغیر مقنع و چادر کے ایسے سوار کیا گیا ہے کہ ہاتھوں میں رسن ہے، پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر ان کو بٹھایا گیا ہے اور اب یہ خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی شخص آیا، آپ تصور کیجئے گا اللہ نے کبھی کوئی مصیبت کے وقت جان پہچان والا نہ مل جائے، کبھی کسی بازار میں جان پہچان والا نہ مل جائے، مگر ایسے میں بس آخری جملہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا اہل بیت کی خاطر، بس یہ مجلس ہو گئی، اللہ آپ کی مجلس کو قبول کرے۔ سنیے گا، ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس ایک جان پہچان والا آ گیا، کہنے لگا آپ وہی ہے نا جو امام حسین کے بیٹے ہیں، آپ وہی ہے نا جو علی کی نسل سے ہیں؟ وہ امام سید سجاد نے سر کو جھکا لیا، کہا ہاں میں آیت تطہیر والا ہوں، ہاں میں انما یرید اللہ والا ہوں۔ کہا مولا میں کوئی خدمت کروں آپ کی؟ امام نے کہا کیا تیرے پاس کوئی چادریں ہیں؟ تیرے پاس کوئی چادریں ہیں؟ کہا مولا ہم سب پردہ کرتے ہیں، ہم سب پردہ کرتے ہیں۔ امام نے کہا 2 چادریں لے کر آ جا، ایک میں اپنی پھوپھی زینب کو دے دوں گا جناب زینب کو، ایک میں اپنی پھوپھی جناب ام کلثوم کو دے دوں گا۔ وہ گیا 2 چادریں لے کر آ گیا، سید سجاد نے اپنی دونوں پھوپھیوں کو چادریں دے دی۔ کچھ دیر گزری، ایک زوردار تازیہ تھا، سید سجاد کی پیٹھ پر مارا گیا اور چادریں نوک نیزہ کی مدد سے چھین لی گئی۔ آنے والے نے دوبارہ کہا مولا میں معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے آپ کو تعزیانہ پڑا، میں کیا کروں؟ کوئی اور خدمت کروں؟ مولا نے کہا ہاں تیرے ہاتھ میں، تیرے جیب میں کچھ سکے موجود ہیں۔ اس نے کہا مولا کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں، کچھ کھانا چاہتے ہیں، کچھ لینا چاہتے ہیں، اس سکوں کا کیا کریں گے؟ امام نے کہا نہیں مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، مگر ایسا کر ان سکوں کو، وہ جو نیزہ جس نے اٹھایا ہے نا، جو امام حسین کا نیزہ جو نوکے نیزہ پر ہے، سر ہے، اس کو دے دے نیزہ بردار کو۔ اب اس کو دے کر میں کیا کروں گا؟ کہا دیکھتا نہیں نوکے نیزہ پر میرے بابا کا سر تلاوت کر رہا ہے، لوگ سر اٹھا اٹھا کر اس کو جو امام کو دیکھ رہے ہیں، برابر میں جو ناکا ہے نا وہ جناب زینب کا ہے، اگر سر تھوڑا سا آگے بڑھ جائے گا لوگوں کی نظریں آگے بڑھ جائیں گی، میری پھوپھیوں کا پردہ کچھ دیر کو بچ جائے گا، نوکے نیزہ والے سے کہہ دے سر کو آگے بڑھا دے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون